میرے لیے آپ سب کو پیش کرنے کے لیے دو حصے ہیں گفتگو کے. ایک جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں آج، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور خاص طور پہ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. میں ایک ڈسکلیمر پہلے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نیچرل سائنسز کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے جو گفتگو کا پہلا حصہ ہے اس میں جو سائنٹیفک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں اگر مجھ سے کسی جگہ پہ غلطی ہو تو یہ سوچ کے معاف کر دیجیے گا کہ یہ سائنس کا بندہ نہیں تھا. اور آخری حصے میں بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو بھی یہ سوچ کے معاف کر دیجیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے. تو میں دونوں حصوں میں کسی بھی متوقع غلطی کی صورت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. انسان ہے، ایک پرانی ہماری جو روایت تھی تربیت کی، اس میں کوئی بھی بڑا آپ جرگہ آپ نے اگر دیکھا ہے یا پرانی اگر آپ نے پنچایت دیکھی ہے یا بڑوں کو آپ نے بات کر کے دیکھا ہے، آئی ایم شیور کہ میری طرح آپ میں سے بہت سے لوگ دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت کہی جاتی ہیں، شہروں میں بھی یہ تہذیب تھی. وہ جب بھی کوئی بات ختم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جو لغزش ہے وہ میرے نفس کی خطا ہے. تو کوئی بھی چیز جو آپ اچھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے آپ کو، اور جو ہم غلطی کرتے ہیں یا لغزش کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی خطا ہوتی ہے. تو اس کا اعتراف کرنے میں انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے. اس وقت آپ اگر دنیا میں کسی بھی جاندار کی بات کریں، کسی بھی لیونگ بینگ کی یا نان لیونگ آبجیکٹ یا تھنگ کی آپ بات کریں، تو ہر چیز کے اوپر ایک ایگزسٹینشل تھریٹ امپوزڈ ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ انسانوں کی ایک انڈر ایسٹیمیٹڈ چھیڑ چھاڑ ہے، جس میں ہم نے اسے تباہ کیا. اور اب وہ ہم سے آپ کہہ لیں کہ اپنا انتقام لے رہی ہے، یا اپنے آپ کو وہ از خود ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے، جس کے پروسیس کو ہم سمجھ نہیں رہے. یہ ظاہر ہے کہ جو اس کے عالم ہیں، جو سائنس کو جانتے ہیں، وہی ہماری بہتر رہنمائی کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ کیا ہے. لیکن میں 3-4 پہلوؤں پہ جو موسٹ ریسنٹ سائنٹیفک ڈیٹا اس پہ ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کی جو بایو ڈائیورسٹی ٹریٹی، کنونشن آن دا کنزرویشن آف مائگریٹری اسپیشیز آف وائلڈ اینیملز کی جو 2024 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو مائگریٹری اسپیشیز کی 44% ایسی ہیں جو ختم ہونے کے، معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. جو مائگریٹری سپیشیز ہیں ان میں جیسے بلو ویلز ہے، گریٹ ہیمر شارک ہے، بیلوگا ہے، اور دیگر اس طرح کی جو مختلف سپیشیز ہیں. اور سی ایم ایس، یہی جو کنزرویشن آف مائگریٹری سپیشیز ہیں، اس کی تقریباً 97% فشز جو ہیں وہ تھریٹنڈ ود ایکسٹنکشن ہیں، اور لاسٹ 50 ایئرز میں ان کی تعداد 90% تک کم ہو چکی ہے. اسی طرح جو انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروس کی 2019 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق 1900 سے لے کے 2019 تک جو میرین لائف ہے اس میں، اور جو زمین پہ زندگی ہے اس میں 40% تک سپیشیز ختم ہو چکی ہیں. ان
119 برسوں میں 1900 سے لے کے year 2019 تک. اور پانی میں رہنے والے جو میملز ہیں، یعنی جو پانی میں رہتے ہیں لیکن ایگز کی بجائے بچوں کے ساتھ ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، جیسے ہاربر سیلز ہیں، ایلیفنٹ سیلز ہیں، سی لائنز ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1/3 کم ہو چکی ہے. اور جو ویلٹیبریٹ یعنی ریڑھ کی ہڈی والی سپیشیز ہیں، وہ تقریباً 680 سپیشیز لاسٹ 200 ایئرز میں اب تک ختم ہو چکی ہیں. اور جو ڈومیسٹک لیول پہ پالے جاتے ہیں جو میملز، ان کی 9% سپیشیز ختم ہو چکی ہیں، اور تقریباً 1000 سپیشیز شدید خطرات سے دوچار ہیں. اور جو انسیکٹس ہیں، حشرات الارض، ان کی تعداد میں بھی 10% تک اس عرصے میں کمی آئی ہے. اس کے بعد کورل ریف، جو کہ کورل پالپس اپنی حفاظت کے لیے ایک کیلشیم کاربونیٹ کا خول بناتے ہیں، اور کئی ہزاروں لاکھوں سال تک ان کا یہ پروسیس چلتا ہے، جس سے یہ کورل ریف بنتی ہے. اس کا ایک پورا ڈھانچہ بن جاتا ہے اور اس کا ایک مکمل ایکو سسٹم بنتا ہے، جس میں مختلف سپیشیز اس کے اندر آ کے رہتی ہیں، سمندری حیات کی. اسے رین فارسٹ آف دا سی بھی کہتے ہیں. اور اسے آگے چلنے کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ درکار ہوتا ہے، جس میں وہ چاہے ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے یا ادروائز ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق بھی تقریباً year 2100 تک دنیا بھر سے کورل ریف جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اور جو میرین لائف ہے اس کا تقریباً 1/4 حصہ کورل ریف کے اوپر منحصر ہے. یعنی اس کے ختم ہونے کے ساتھ جو میرین لائف ہے اس کا 1/4 ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اور یونائٹڈ نیشنز کی بھی اس پہ رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2009 سے لے کے 2018 تک دنیا بھر سے تقریباً 14% کورل ریف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. فشریز سے ریلیٹڈ یونائٹڈ نیشنز کی ابھی ریسنٹ رپورٹ ہے 2025 کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1974 میں جو فشریز تھیں ان میں اوور فشنگ تقریباً 10% تک تھی، جو 1974 سے لے کے اب تک جو اوور فشنگ ہے وہ 35% تک انکریز ہو چکی ہے، جو کہ اس کی سسٹینیبل رینج سے باہر ہے. اس کی سسٹینیبل رینج کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک پونڈ سے آپ 100 مچھلیاں پکڑتے ہیں اور 100 مچھلیاں دوبارہ اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو آپ اس کی سسٹینیبل رینج کے اندر رہتے ہوئے وہاں سے فشنگ کر رہے ہیں. لیکن وہی پونڈ جو 100 مچھلیاں پروڈیوس کرتا ہے، آپ اس سے 135 مچھلیاں اگر آپ پکڑنی شروع کر دیں تو کچھ عرصے تک تو وہ سسٹین کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کی جو سسٹینیبل رینج ہے اس وقت گلوبلی ہماری جتنی اسپیشلی جو بڑی انڈسٹری ہے فشنگ کے اوپر، وہ تقریباً 35% اوور فشنگ کر رہی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سمندری زندگی ہے وہ کس قدر شدید خطرے میں ہے. اور اس کے ساتھ آپ اگر ادروائز دیکھیں جو سطح سمندر بلند ہو رہی ہے، مالدیپ، کریباتی، مارشل آئی لینڈ، سولومن آئی لینڈز، اور کتنے ایسے جزیرے ہیں جن کے متعلق ورلڈ اکنامک فورم، یونائٹڈ نیشنز اور سینکڑوں رپورٹس ان کے اوپر ہیں. بعض ان میں سے آفٹر 7 ڈیکیڈز، بعض ان میں سے آفٹر 5 ڈیکیڈز، بعض ایٹ دی اینڈ آف دس سینچری وہ ہیبیٹنٹ نہیں رہیں گے، وہاں پہ لوگ رہ نہیں سکیں گے، وہاں پہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ زیر آب آ جائیں گے مکمل طور پہ. اور یہ 2000 سے لے کے اب تک جو پانی سے متعلقہ آفات ہیں، یعنی وہ ہریکینز ہوں یا سیلاب ہوں یا کوسٹل فلڈنگ ہو، اس سے متعلقہ آفات میں تقریباً
134% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایئر 2000 سے لے کے اب تک ان 25 ایئرز کے اندر. اور انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی جو 2023 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 1970s سے ہونے والے قدرتی آفات میں جو 44% آفات ہیں وہ پانی، سیلاب، طوفان یا اس سے متعلقہ چیزوں کی وجہ سے آئے ہیں، جو کہ واضح اشارہ کرتا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف کہ یہ جو آفات بڑھ رہی ہیں اس میں ایک بڑی وجہ انسانوں کی فطرت سے وہ چھیڑ چھاڑ ہے جس کے رد عمل میں یہ ایک کلائمیٹ کا ایشو، موسم کا ایشو جو ہے یہ پیدا ہوا ہے. اور ایئر 2100 تک لارج سکیل گلیشیئرائڈز کیچمنٹس کو اینولی 10% کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس پگھلاؤ اور بہاؤ سے تقریباً دنیا میں 1.5 بلین سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. اور پاکستان جو ہے اس کا سب سے بڑا وکٹم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو گلیشیئر ہے دنیا کا اس میں ایک بہت بڑا حصہ گلیشیئر کا وہ پاکستان کے اندر ہے، اور جو سال ابھی ختم ہونے کے قریب ہے ایئر 2025 اسے گلوبلی گلیشیئرز پریزرویشن کا سال قرار دیا گیا تھا. وہ کہ اس پہ بعض جگہ پہ انڈیویجولی کام ہوا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے تھا کام بطور ایک قوم کے یہ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہوئے وہ کام اس طریقے سے یہاں پہ نہیں ہوا. اور گلوبل وارمنگ سے 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت اگر بڑھتا ہے تو تقریباً 3 to 4 بلین لوگ دنیا میں وہ پانی کی کمی کا سامنا کریں گے. اور یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ انکریزڈ کوسٹل فلڈنگ کے سبب ایئر 2100 تک 1,60,000 مربع کلومیٹر ساحلی زمین زیر آب آ جائے گی، اور 7 کروڑ افراد ایکسپینڈنگ فلڈ پلینز کی زد میں آئیں گے. اسی طرح اس وقت جو اے آئی ریولوشن ہے ہم سب اسے بڑی تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس نے ہماری زندگیوں میں یقیناً بہت سی سہولیات پیدا کی ہیں، زندگی کی رفتار کو بہتر کیا ہے، تجارت کی رفتار کو بہتر کیا ہے، آئیڈیاز دنیا کے اندر بہت تیز ہو گئے ہیں، تحقیق کی رفتار اس سے بہت تیز ہو گئی ہے، سفر کے اندر اس سے بہت آسانیاں آئی ہیں، میڈیکل کے شعبے میں اس سے تقریباً ایک انقلاب بپا ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ زندگی کے کسی شعبے میں آپ دیکھ لیں، آپ کو اے آئی کی جو اس میں ایک مثبت کردار ہے ہماری زندگی کے اندر وہ بہت ہی ہم سے تحسین طلب کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ کس طریقے سے یہ کلائمیٹ کو امپیکٹ کرتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، یعنی جو ایوریج چپ مینوفیکچر فیسلٹی ہے، وہ تقریباً اتنا پانی استعمال کرتی ہے ڈیلی جتنا 33,000 یوزل امریکن ہاؤس ہولڈ استعمال کرتے ہیں. ایک ایوریج چپ مینوفیکچرنگ فیسلٹی اتنا پانی استعمال کرتی ہے ڈیلی جتنا ڈیلی ایوریج امریکن 33,000 ہاؤس ہولڈز استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو مقدار ہے، کوانٹٹی جو ہے، یہ 2030 تک تقریباً 1200 بلین لیٹر تک پہنچ جائے گی، جو ایک سال میں 1.25 ارب انسانوں کے پینے کا پانی ہے. وہ صرف یہ ہمارے ڈیٹا سینٹرز وہ پانی استعمال کریں گے 2030 کے اندر. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق جو ڈیٹا سینٹرز تقریباً 415 ٹیرا واٹ آورز بجلی استعمال کرتے ہیں، اور یہ اینول اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 12% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اور 2030 تک یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ دوگنی ہو جائے گی. جتنا زیادہ آپ اے آئی ٹولز یوز کرتے ہیں اس کا اتنا زیادہ لوڈ جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر کے اوپر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا، آئی تھنک کہ کہیں BBC وغیرہ پہ تھا، کہ اگر آپ
بڑے ہمبل وے میں کسی بھی اے آئی ٹول کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو وہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتا ہے ڈیٹا سینٹر کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات اے آئی کے ساتھ کریں، تو وہ کمپیریٹیولی اس کی جو انرجی کنزمپشن ہے وہ ڈیٹا سینٹر کے اندر کم ہوتی ہے۔ تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ ساری چیزیں جو ایک محقق کو سکھائی جاتی ہیں کہ تمہارے ٹولز کیا ہیں، کہ یہ ریفرنس بکس پڑھی ہیں یہ تمہارے ٹولز ہیں، یہ کیٹلاگز پڑھے ہیں لائبریری میں یہ تمہارے ٹولز ہیں، یہ انسائکلوپیڈیاز پڑھے ہوئے ہیں یہ تمہارے ٹولز ہیں، جب تم کوئی ریسرچ کرنے بیٹھے ہو انسائکلوپیڈیا کو ریفر کرو، ریفرنس بکس کو ریفر کرو، کیٹلاگز کو ریفر کرو، اس کے علاوہ جو باقی جرنلز آتے ہیں ریسرچ جرنلز آتے ہیں ان کو کنسلٹ کرو۔ ہم نے اب اپنی جو ہیبٹ بنائی ہوئی ہے وہ ہیبٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی کھولیں، وہ آپ کا انسائکلوپیڈیا بھی ہے، وہ آپ کا ریفرنس بک بھی ہے، وہ آپ کا کیٹلاگ بھی ہے، وہ آپ کا ریسرچ جرنل بھی ہے، وہ آپ کا سب کچھ ہے۔ اس میں ایک عام آدمی کس طریقے سے ڈیٹا سینٹرز کی جو واٹر کنزمپشن ہے، جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے، اس کو بڑھانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایک انڈیویجول کے طور پہ جب میرے پاس اس کا ایک زیادہ اوتھینٹک متبادل موجود ہے ایک انسائکلوپیڈیا کی صورت میں جو میرے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں پڑا ہے، میری یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑا ہے، میرے گھر کی لائبریری میں پڑا ہے، میرے علاقے میں کوئی اور لائبریری ہے اگر ہے تو اس میں اگر پڑا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹول کو۔ ہم خود کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک عام آدمی کے طور پہ ہمارے لیے زیادہ اہم بات ہے۔ اگر ہم اس کرۂ ارض سے، اس خطے سے، اس سیارے سے محبت کرتے ہیں جس پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس پہ ہم سے پہلے ہماری سینکڑوں جنریشن زندگی بسر کر گئی ہیں، اور ہمارے بعد بھی یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ کتنی جنریشنز کو ہم یہاں پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک تو نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ یتیمی سے گزرتے ہیں۔ کسی آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمہارے بارے میں برا سوچتا تھا تو کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر ایک آدمی اپنے گزرے ہوئے باپ کے بارے میں، اپنے گزرے ہوئے دادا نانا کے بارے میں اچھی بات سنتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے بعد کی جو جنریشن آئے گی وہ ہمارے بارے میں کلائمیٹ کو سامنے رکھ کے کیا سوچے گی کہ ہمارے باپ دادا کیسے تھے، ہمارے حصے میں وہ کیسی زمین چھوڑ کے گئے جہاں نہ انرجی بچی ہے، نہ پانی بچا ہے، نہ کوئی اور چیز بچی ہے۔ اپنے آپ کو والدین مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ بچے آسانی اور سہولت سے زندگی بسر کریں۔ تو اس لیے میرا بار دیگر یہ ایمفسس ہوگا کہ جن چیزوں میں ہم اے آئی ٹولز کو اوائڈ کر سکتے ہیں ایزیلی، ہمیں اے آئی ٹولز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ٹیکنالوجی سے پیچھے نہیں دھکیل رہا، میں آپ کو اس پلینٹ کی بقا کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ ڈیٹا سینٹرز پہ جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے میں آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان جنریشنز کے باپ دادا کے طور پہ جنہوں نے آپ کے بعد اس خطے پہ آنا ہے۔ درختوں کی اگر بات کریں تو بوٹینک گارڈنز کنزرویشن انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 1/3 ٹری سپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنکشن کے تھریٹ سے دوچار ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے اس کے مطابق سالانہ تقریباً 1 کروڑ ایکڑ کے لگ بھگ جنگلات اس زمین سے کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وائلڈ لائف کے بارے میں ایک آخری بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آتا ہوں۔ دا وائلڈ لائف سوسائٹی کی ابھی جو ریسنٹ رپورٹ ہے 2025 کی، اس کے مطابق دنیا بھر میں پرندوں کی 61% سپیشیز میں کمی واقع ہوئی ہے اور 48,000 سے زیادہ برڈ سپیشیز ختم ہونے کے خطرے سے دوچار۔ یہ ابھی ریسنٹ رپورٹ ہے 2025 کی۔ اور یہ جو ہمارا انڈس فلائی وے ہے جو ایک بہت بڑا مائگریٹری وے ہے پرندوں کا،
اس پہ ابھی سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے ریسنٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں سندھ کے علاقے میں ہجرت کرنے والے پرندوں میں 50% سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ اور جو فگرز انہوں نے دیے ہیں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے، وہ یہ ہیں کہ 2023 میں جو مائگریٹری برڈز تھے ان کی تعداد 1.2 ملین تھی۔ 2023 میں 1.2 ملین تھی، اور 2024 میں وہ 6,03,900 تھی۔ 2023 میں 1.2 ملین تھی، 12 لاکھ تھی، اور آج 2025 میں وہ 5,45,000 تھی۔ اور ان کے مطابق اور دا وائلڈ لائف سوسائٹی کے مطابق یہ تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اس سے کس طریقے سے نپٹنا ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ جو میرے اسی ریشنل کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ العنکبوت کی، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا اس سیارے پہ کیسے کی۔ میرے نزدیک آج اس ارتھ سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں جب ہم جو کرنٹ چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اور کلائمیٹ کا اور اس خطہ زمین کا، اسے سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے، اور وہ یہ بنتا ہے کہ کل آپ فرمائیے کہ سیرو فی الارض، زمین میں جاؤ اور فطرت سے تعلق پیدا کرو۔ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ اور اس کی جو کنٹمپریری انٹرپریٹیشن میرے نزدیک ہے، یہ ٹرانسلیشن تو اس کی ظاہر ہے وہی ہے جو فکسڈ ہے کہ فطرت کے ساتھ تعلق پیدا کرو، سیرو یعنی مشاہدہ کرو۔ جو پریکٹسنگ یعنی مشاہدات رکھنے والے صوفی تھے، وہ سیر کو ایک خاص معنی میں استعمال کرتے تھے، اور ان کے نزدیک سیر گھومنا نہیں ہوتا تھا، ان کے نزدیک سیر کسی چیز کو ان ڈیپتھ وٹنسنگ ہوتا تھا۔ سیر اللہ، سیر فی اللہ، وہ اس طرح کی اصطلاحات جو استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ اس کی ان ڈیپتھ وٹنسنگ ہے کہ آپ ایک چیز کو رینڈملی گزرتے ہوئے نہیں دیکھتے، بلکہ آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں، اس کے جو اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری طرح سمجھنے کی، ادراک کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیرو فی الارض سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ ان ڈیپتھ وٹنس کریں اس نیچر کو، اس فطرت کو جو اللہ نے اس زمین میں پیدا کی ہے۔ فَانْظُرُوا، اور تجزیہ کرو، غور کرو، تدبر کرو اس میں۔ کیف بدأ الخلق، اللہ نے یہاں زندگی کیسے شروع کی، کیسے پیدا کی۔ اس لیے اب جب اللہ نے یہ دعوت دی ہے قرآن میں کہ کیف بدأ الخلق میں غور کرو کہ زمین پہ اس نے زندگی کو کیسے پیدا کیا، زمین پہ زندگی کیسے پھیلائی، تو آئیے سورہ الرحمن سے دیکھتے ہیں کہ زندگی کا اصول زمین پہ کیا ہے، اور کائنات کے اندر زندگی کا اصول کیا ہے، فطرت کا اصول کیا ہے جس پہ اس کے پیدا کرنے والے نے اسے قائم کیا ہے۔ سورہ رحمان میں 2 آیات ہیں اور بہت ہی یہ ہمارے لیے معنی خیز حیثیت رکھتی ہیں، خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میں اسے لنک کر رہا ہوں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 سے کہ کیف بدأ الخلق، اس نے زندگی کیسے یہاں پہ پھیلائی، زندگی کیسے اس نے یہاں پہ رکھی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔
اسے میں ملا کے پڑھتا ہوں سورہ رحمان کی ان دو آیات کے ساتھ، آیت نمبر 7 اور 8 کے ساتھ، کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان بلند کر رکھا ہے اور اسی نے میزان قائم کر رکھا ہے، ترازو قائم کر رکھا ہے، اعتدال قائم کر رکھا ہے، ہر چیز کو اس نے برابر برابر تول رکھا ہے، تو اعتدال میں ہے ہر چیز، توازن میں ہے، ایک ترازو میں ہے ہر چیز۔ اور تمہارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، تم تولنے میں غلطی نہ کرو۔ ہر چیز کو اس نے کیسے پیدا کیا، پہلے سورہ عنکبوت میں اس کی دعوت ہے، اور اس میں آپ غور کرتے ہیں کہ کس چیز پہ اس نے نظم کو قائم کیا، اس نے عدل کے اوپر، اعتدال پہ، توازن پہ کائنات کے اور زندگی کے نظم کو قائم کیا۔ اور انسانوں کے لیے کیا ہے؟ انسانوں کے لیے یہ ہے کہ تم اس فطرت کے درمیان عدم توازن نہ کرو۔ جب تم فطرت میں عدم توازن پیدا کرو گے تو فطرت تمہیں اس کا جواب دے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت یہاں پہ رکھی ہے، اس کی جو ایگزسٹنس آپ کہہ لیں یا اس کا جو ہونا آپ کہہ لیں، وہ کس چیز کے ساتھ قائم ہے؟ اعتدال کے ساتھ قائم ہے۔ جب آپ اس اعتدال کے راستے کو، میانہ روی کے راستے کو چھوڑیں گے، اس وقت فطرت متاثر ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی اور تمام انسانی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ آپ کبھی قرآن مجید کی سورتوں میں غور کریں، جو سورتوں کے اسماء ہیں وہ آپ کو کیسے اس فطرت سے جوڑتے ہیں جو زمین میں ہے یا جو خلا میں ہے، وہ آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ سورتیں ہیں جن کے مبارک نام آسمان اور کوزم سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ شمس، سورج، القمر، چاند، اللیل، رات، الضحیٰ، چاشت کا وقت، دن کی روشنی، الفجر، صبح کا وقت، العصر، ٹائم، النجم، ستارہ۔ تو آپ جب ان آیات کو پڑھتے ہیں، غور کریں، اگر جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ٹیکنیکلی جو سب سے مشکل تفسیریں لکھی گئی ہیں قرآن کی بہت ہیں، ان میں موسٹ ٹیکنیکل جو ہیں وہ کشاف ہے، جو جار اللہ زمخشری کی کمنٹری ہے قرآن پہ، زیادہ انہوں نے اس میں جو لنگوسٹکس ہیں، قرآنک لنگوسٹک، اس پہ انہوں نے زیادہ گفتگو کی ہے گرامیٹیکلی۔ although Mullah Jarullah Zamakhshari belong to the Mu'tazilites, but still his commentary is very relevant among all the four Sunni sects, and including many Shiite scholars refers him while studying the grammar of Quran. بہت ہی انفلوئنشل تفسیر ہے اور اس کا اثر ہے سب پہ ہے اور سب اسے بہت ویلیو دیتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ امام رازی کی تفسیر ہے، اور رازی جو تھے he was the man of philosophy and قرآن کی جو کلامی ٹریڈیشن میں، جو اشرائٹس ٹریڈیشن تھی کلام کی، اس میں سب سے ان ڈیپتھ کومنٹری جو ہے وہ رازی نے کی ہے۔ تو اقبال نے کہا ہے کہ تم دو مشکل ترین تفسیریں قرآن کی پڑھ لو، قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک تمہارے اپنے دل پہ نہ اترے۔ تو اس لیے قرآن جب دل پہ اترتا ہے تو اس کی ایک اور لذت ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی غور کریں، یہ صورتیں آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں اس فطرت سے جو کوزم میں پھیلی ہوئی ہے۔ تھوڑا زمین کی طرف آ جائیں۔ الزلزال، زلزلہ، ہلنا، ارتھکویک، اور زمین پہ جو چیزیں موجود ہیں ان میں العادیات، دوڑتے ہوئے گھوڑے،
یہ قرآن کی سورت کا نام ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. سورہ بلد شہر، سورہ حجر. اسی طرح اگر آپ نباتات میں دیکھیں یا چھوٹی مخلوق میں دیکھیں، التین انجیر، الواقعہ، النحل شہد کی مکھی. یہ قرآن کی صورت ہے. النحل شہد کی مکھی، یہ قرآن کی صورت ہے. التین یعنی انجیر. جانوروں میں اگر آپ دیکھیں، البقرہ گائے، الانعام مویشی، سورہ النمل چیونٹی، العنکبوت الفیل ہاتھی. یہ صورتوں کے نام ہیں. اور اس میں یہ سبق کیوں ہمیں نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید ہمیں اس فطرت سے بھی جوڑتا ہے جو کوزم میں ہے، وہ ہمیں یوسف سے بھی جوڑتا ہے، وہ ہمیں حضرت مریم سے بھی ایک نسبت ہماری پیدا کرتا ہے، حضرت نوح سے بھی ہمیں جوڑتا ہے، حضرت ابراہیم سے بھی جوڑتا ہے، انبیاء سے بھی جوڑتا ہے، قصص سے بھی ہمیں جوڑتا ہے، فتح سے بھی ہمیں جوڑتا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمیں فطرت سے جوڑتا ہے، قیامت سے جوڑتا ہے. یہ درست ہے. اس کے ساتھ ہمیں وہ فطرت سے جوڑتا ہے. اس کے بعد کچھ قدرتی عناصر ہیں جن پہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے اسماء ہیں. الحدید لوہا، الدخان دھواں، الرعد گرج جو بادل کے ساتھ آتی ہے، النور روشنی. تو یہ جو قرآن پاک کی صورتوں کے اسماء ہیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک رینڈم پروسیس نہیں ہے. ان کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، ان کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو کلام الہی میں ہے وہ بے حکمت نہیں ہے، وہ بے موقع نہیں ہے، وہ بے محل نہیں ہے. اس میں حکمت ہے، نصیحت ہے. اپنے مقام پہ جہاں بھی وہ آئی اس میں ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ کیوں آیا، یہ بات یہاں پہ کیوں آئی، یہ نام یہاں کیوں رکھا گیا، یہ ٹائٹل اسے کیوں دیا گیا. جیسے بعض انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کے ساتھ یاد کیا ہے. ان کی ان صفات کی وجہ کیا تھی، کیوں انہیں اس صفت کے ساتھ یاد کیا گیا. یہ سورت قرآن کی ترتیب میں آگے ہے اور یہ سورت اس سے پیچھے ہے. یہ سورت پیچھے ہے اس سورت کے تو کیوں ہے، یہ سورت آگے ہے اس سورت سے تو اس سے آگے کیوں ہے. یہ اگر آپ قرآنک سٹڈیز کو پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ سارا پروسیس معلوم ہوگا. تو جو اسماء ہیں قرآن مجید کی سورتوں کے، وہ آپ کو اسی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس سب کی ایک ریزن ہے. اور ان ریزنز میں جو اس کا کانٹمپریری کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اس فطرت سے جسے اللہ نے پیدا کیا. اور یہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس جو ہیں ان سب کے اندر بھی تمہارے لیے اسباق ہیں، تمہارے لیے لیسنز ہیں، تمہارے لیے نصیحت ہے، اور تمہارے لیے زندگی ہے، اور تمہارے بعد آنے والی جنریشنز کی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کئی مقامات پہ، جس کا مفہوم یہ ہے، میں اگر اپنے لفظوں میں وہ مفہوم کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان خود فطرت کا مالک نہیں ہے کہ یہ فطرت کے بارے میں چیزیں ڈیسائیڈ کرے، بلکہ یہ فطرت کا حصہ ہے. اور فطرت کو پروٹیکٹ کرنا، نیچر کو پریزرو کرنا، وہ چاہے اسپیشیز کی صورت میں ہے، وہ چاہے گلیشیئرز کی صورت میں ہے، وہ چاہے پانی کی صورت میں ہے، وہ چاہے فصلوں کی صورت میں ہے، اس کو پریزرو کرنا اور میکسیمم یہ ایفرٹ کرنا کہ وہ اپنے نیچرل اوریجن کے قریب تر رہے، یہ ضروری ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کھاد سے فصل تو بڑھی لیکن، کھاد سے فصل تو بڑھی لیکن مر گئیں اس سے تتلیاں میری. ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پیداواری صلاحیت بڑھ جائے، ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں
کہ ہمارے جو جس طرح پاپولیشن دنیا کی بڑھ رہی ہے اس کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم میٹ کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ہم کتنا بڑا کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں کہ جو سپیشیز ہیں وہ انڈر تھریٹنڈ ہیں، جو پورا ایکو سسٹم ہے گلوب کا وہ انڈر تھریٹنڈ ہے، ہماری صرف اس غفلت کی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو فطرت کا حصہ سمجھنے کی بجائے فطرت کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو میں نے لیسن لرن کیا ہے قرآن سے، آپ کی فائنڈنگ اس سے مختلف ہو سکتی ہیں، جو میں نے لیسن لرن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ میں فطرت کا مالک نہیں ہوں، میں فطرت کا حصہ ہوں، اور اس فطرت کو محفوظ بنانا ایک انسان کے طور پہ میری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور ایک مسلمان کے طور پہ میری ایمانیاتی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں اس فطرت کی حفاظت کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ کھڑا کریں گے۔ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ آپ کی تخلیق میں یعنی جو ہماری جو قرآنی نقطہ نظر ہے، جس آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے ہمیں چلایا ہے، اس آدم کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے کی گئی ہے، اور اس میں فطرت کے اجزاء شامل ہیں، تو ہم فطرت کا حصہ ہیں، فطرت کے ساتھ ہیں، ایلین نہیں ہیں ہم اس زمین کے اوپر۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا جیسے سبزہ اگاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ابتدا میں مٹی کے کیمیائی اجزاء کے ساتھ فرمائی تھی۔ تو ہم اس فطرت کا حصہ ہیں، اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید مختلف مقامات پہ درختوں کے بارے میں جو ڈسکرپشنز دیتا ہے، اگر آپ یہاں پہ لنگوسٹ تشریف فرما ہیں مختلف زبانوں کے، میرے لیے بڑا اعزاز ہے ان سب کی موجودگی میں گفتگو کرنا۔ کسی بھی زبان میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ کس لہجے میں اسے پکار رہا ہے، کس لہجے میں اس بات کو کہا جا رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ جو کہنے کا انداز ہے وہ اس کو کس طرح پروجیکٹ کرتا ہے قاری کے ذہن کے اندر یا سامع کے ذہن کے اندر۔ وہ جو نقش ہے، لفظ سے جو نقش بنتا ہے، یہ جو تصویر بنتی ہے، وہ کس طرح کا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کیا ہے۔ جیسے دوزخ کے بارے میں ڈسکرپشن ہوگی تو مختلف ہوگی، اگر فرشتوں کے بارے میں ڈسکرپشن ہے تو وہ مختلف ہے، قرآن اٹ سیلف کے بارے میں جب ڈسکرپشن آتی ہے تو وہ مختلف آتی ہے۔ جب قرآن مجید مختلف درختوں کو اور نباتات کو بیان کرتا ہے تو قرآن مجید کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَالنَّبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے پیدا فرمائیں اناج، سبزہ اور گھنے گھنے باغات۔ اس میں جو درختوں کے بارے میں ایکسپریشن ہے قرآن، وہ اٹس ویری اپریشیٹڈ، یعنی خالق نے پیدا کیا ان درختوں کو، اور اگر آپ محسوس کریں تو خالق خود ان کے بیان سے ان کی تعریف اور ان کی توصیف کر رہا ہے، آپ کے لیے انہیں خوشنما بنا کے پیش کر رہا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ اپنے بچے کی، بھائی کی، کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں جو آپ سے بلونگ کرتا ہے۔
تو آپ جب خوش ہوتے ہیں آپ اس کی ایسی صفات سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ان کے ذہنوں میں اس کا ایک اچھا نقش جائے. آپ اپنے ٹیچر کو جب کہیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو بڑا آپ اپریشیٹو وے میں اسے بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور جس کے سامنے آپ اسے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ کی چاہت یہی ہے, آپ کا خیال یہی ہے کہ یہ بھی اس کی اتنی ہی ریسپیکٹ کرے یا اتنی ہی محبت کرے یا اتنا ہی احترام کرے جتنا مجھے ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, لیکن درختوں کو, اناج کو, گھنے گھنے باغات کو, سبزے کو کتنے اپریشیٹو وے میں بیان کر رہا ہے کہ ہم بھی اس سبزے سے, ان ہرے بھرے باغات سے, فطرت کے ان مناظر کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کریں اور اس کی محبت پیدا کریں. اور جو مختلف سپیشیز ہیں قرآن مجید انہیں تکریم کے ساتھ بیان کرتا ہے. کوئی ایسی سپیشی درختوں میں سے نہیں ہے جسے کسی ایسے وے میں بیان کیا گیا ہو جس سے اس کا کاٹنا یا جلانے یا اسے ختم کرنے یا اس کے ہونے نہ ہونے کے برابر ہونے کے اوپر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے. قرآن مجید انہیں خوشنما مناظر کے ساتھ بیان کرتا ہے. انجیر کو بیان کیا, والتین, انجیر کی قسم. یعنی ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو یہ چھوٹا سا میوہ ہم کھاتے ہیں کبھی شکر کرتے ہیں کھا کر, کبھی نہیں شکر کرتے. اللہ اس میوے کی قسم کھا رہا ہے. والنخل, کھجور, حدائق واعنابا, باغات اور انگور, فیہا فاکہۃ ونخل ورمان, انار کو کیسے بیان کیا, الریحان, خوشبودار پھول. یہ سارے وہ استعارے ہیں, یہ ساری وہ علامتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپریشیٹو وے میں بیان کیا. سورہ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور اے حبیب جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو وہ زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے زمین میں. اور وہ فساد انگیزی کیا کرتا ہے, یہلک الحرث, وہ کھیتیاں جلا دیتا ہے. یعنی نباتات کو جلانا, پودوں کو جلانا اللہ کے نزدیک فساد ہے, اور اسی طرح وہ جانوں کو تباہ کرتا ہے. اب آپ غور کیجئے, دو گناہوں کو ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے بیان کیا. یہلک الحرث, کھیتیاں جلانا, والنسل, لوگوں کو مارنا. یہ دونوں کس زمرے میں آتے ہیں, فساد کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی لوگوں کو مار رہا ہے وہ بھی فساد کر رہا ہے, اور کوئی آدمی اگر درختوں کو کاٹ رہا ہے قرآن کے نزدیک وہ بھی فساد کر رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی جو ایک ہمارے پرشین لٹریچر کے ایک بہت بڑے سمبل کہے جاتے ہیں عبد القادر بیدل کا ایک ان کی مستوی ہے سنگ و شرر. اس میں انہوں نے اس چیز پہ بحث کی ہے کہ جو پتھر ہے, پتھر میں بھی ایک زندگی ہے, لیکن وہ پتھر کی زندگی ہے اپنی نوک, اپنی حیثیت کی ایک زندگی ہے, مگر پتھر میں زندگی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پتھر زندہ نہیں ہے, پتھر کو شعور ہوتا ہے. اس پہ اسلامک لٹریچر سے میں آپ کو صرف ایک دو پوائنٹس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, اور حضور جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے تھے وہ حضور کو قریب سے گزرتا دیکھ کے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اگر پتھر میں شعور نہیں ہے تو پتھر کو کیسے پتا ہے کہ میرے قریب سے اس وقت اللہ کا نبی گزرا ہے. اس کے بعد آپ آئیں درخت کے اوپر, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, امام طبرانی نے بھی اسے بیان کیا ہے, باقی حدیث کے سورسز میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا ایک کھوکھلا تنا تھا, اسے عربی میں حنانہ کہتے ہیں. یعنی کھجور کا کھوکھلا تنا ہے وہ حنانہ.
حنانہ کے ساتھ حضور اوٹ لگاتے تھے اپنی کمر لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے. تو ایک صحابی نے محبت میں حضور کے لیے ایک نیا ممبر بنا کے اسے رکھا، اور جو پرانا وہ حنانہ تھا، ستون حنانہ، کھجور کا کھوکھلا تنا، اسے صحابہ نے اٹھا کے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور اس ممبر پہ بیٹھے جو نیا آیا تھا، تو اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز آئی. اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے جکوں سا سریکی والے توڑا سڑینے ہیں، وہ اونٹنی کا بچہ تھا، اس کے رونے کی آواز آئی اور مسجد کے اندر سے آئی. اب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ مسجد کے اندر کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی کا بچہ نہیں رو رہا، یہ وہ ستون رو رہا ہے جس کو تم نے میرے خطبے کی جگہ سے اٹھا کے اس طرف رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اس ستون کے اوپر، کھوکھلے تنے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اور اسے فرمایا خاموش ہو جاؤ. وہ خاموش ہو گیا اور اس کو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی تدفین کر دی جائے، اسے دفنا دیا گیا. امام طبرانی نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی اسے گلے سے لگا، لیکن امام ترمذی کے یہ الفاظ نہیں ہیں. بہرحال سورسز میں یہ بات موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر کھجور کا کھوکھلا تنا زندگی نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، تو وہ رسول اللہ کے ہجر میں رو کیوں رہا؟ حضور کی دوری اسے مضطرب اور بے چین کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کے اندر جو زندگی ہے وہ صرف زندگی نہیں ہے، درخت کے اندر ایک شعور بھی ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ اس وقت میرے قریب کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے. آگہی کے سفر میں گوتم نے پائی ہے آشتی درختوں میں. کوئی پوچھے آگہی کے سفر میں گوتم نے پائی ہے آشتی درختوں میں، کوئی پوچھے کلیم سینا سے، حضرت موسیٰ سے، کوئی پوچھے کلیم سینا سے کس کی ہے روشنی درختوں میں. کوئی پوچھے کلیم سینا سے کس کی ہے روشنی درختوں میں، رو کے بولا ستون حنانہ عشق ہے یا نبی درختوں میں. جو درخت ہیں یہ شعور رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ جو نور نظر آیا وادی طوا میں، قرآن مجید جس سے بیان کرتا ہے، وہ ایک درخت سے نظر آیا تھا. اس لیے قرآن مجید نے جو درخت کاٹنا اور انسانی نسل کو کاٹنا، ان دونوں کو فساد کہا ہے، اور دونوں کے بارے میں کہا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع سدرة صبب اللہ رأسه فی النار، جو شخص بغیر ضرورت بیری کا درخت کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر جہنم میں جھکا دے گا. مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا لا تقطع الشجر فإنه عصمة للمواشی فی الجدب، درختوں کو نہ کاٹو اس لیے کہ خشک سالی کے ٹائم میں یہ جانوروں کی ڈھال ہوتی. اور میں جو آخری آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کئی رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فائنینشل بینکس ہیں وہ ڈی فارسٹریشن میں ملوث کئی کمپنیوں سے معاہدے کرتے ہیں اور ان سے وہ بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں. یعنی بینک ٹریک کے مطابق 2016 سے بینکوں نے جنگلات کے لیے جو خطرہ بننے والی کمپنیز ہیں انہیں اب تک 2016 سے اب تک 429 بلین ڈالرز مہیا ہوئی. وہ کمپنیز جو کسی نہ کسی طرح ڈی فارسٹریشن کرتی ہیں. یہ ڈی فارسٹریشن نہیں ہے،
یہ ڈیفارسٹریشن ہے جس میں جو جنگلات کے کٹاؤ میں ملوث ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو نیچر ہے درختوں انہیں پریزرو کرنا چاہیے. سورہ الکہف میں کتے کو دیکھیں, it is referred and mentioned in a very appreciative way. سورہ نمل میں چیونٹی کی جو ڈسکرپشن ہے, انسیکٹ ہے, چھوٹی سی, ہتھیلی پہ رکھ کے پھونک ماریں 10 اڑ جائیں ایک بار میں, مگر قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیو اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ. اور فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام ان کا قول سن کے مسکرا پڑے, ہنس پڑے. تو نبی فطرت کی حکمت کو تسلیم کرتا ہے. ایک بات تو آپ کو یہ سے یاد رکھنا چاہیے, سلیمان علیہ السلام فطرت کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں اور چونٹی کے شعور کی توہین نہیں کرتے, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس لیے مچھلی کو اگر آپ دیکھیں سورہ کاف میں, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں مچھلی ان کی سمندر میں داخل ہو جاتی ہے, تو مچھلی کے مقام سے انہوں نے جس شخص کو ملنا تھا ہدایت والے کو, اس کا مقام تلاش کیا. ہدہد اس کا واقعہ اگر آپ پڑھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, جہاں سلیمان علیہ السلام کا پرندہ ملکہ بلقیس کی خبر لاتا ہے. ابابیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل, اس میں جو ابابیل ہے وہ حق کا محافظ ہے, اور جو ہدہد ہے وہ سلیمان کا معاون ہے. اور جو شہد کی مکھی ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مکھی پہ وحی آتی ہے, الہام آتا ہے. وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ, شہد کی مکھی پہ الہام آتا ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, اس نے گھوڑوں, خچروں اور گدھوں کو تمہاری سواری اور تمہاری زینت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جتنی یہ سپیشیز ہیں قرآن مجید انہیں ہر جگہ پہ بڑے اپریشیٹو وے میں بیان فرماتا ہے. ہوا کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا, اور وہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجتا ہے. تو نیچر کی جتنی بھی ڈسکرپشنز قرآن مجید میں ہیں وہ انتہائی اپریشیٹو وے میں, اور جن انبیاء سے منسوب کر کے بیان کیا وہ انبیاء اس نیچر سے محبت کرتے ہیں, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی توہین نہیں کرتے, اس کو عزت بخشتے ہیں, اسے آنر بخشتے ہیں. اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ان چھوٹی اشیاء کے, جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں, مویشی کہتے ہیں, چیونٹی کہتے ہیں, لکڑی کہتے ہیں, پتھر کہتے ہیں, مٹی کہتے ہیں, کسی نبی نے ان میں سے کسی چیز کی کبھی توہین نہیں کی تھی اور اسے کبھی بے شعور نہیں سمجھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, وہ جب ذکر کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. حضور نے کہا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں, احد مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جو یہ اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ کیف بدأ الخلق, اس نے فطرت کو کیسے ابتدا میں پھیلایا, اس میں غور کرو. اور وہ کیسے پھیلایا ہے اس نے, سورہ رحمان سے رہنمائی ملتی ہے کہ اس نے میزان قائم کیا, اعتدال قائم کیا. جو اسلام ہے, بلکہ میں اس سے تھوڑا وسیع معنوں میں کہوں گا, کوئی بھی جو ڈیوائن سکرپچر ہے, میں نے دیکھے ہیں سارے, کوئی ڈیوائن سکرپچر نیچر کو نیگیٹ نہیں کرتا. ہر ڈیوائن سکرپچر جو ہے وہ آپ کو نیچر کی پروٹیکشن اور اس کی پریزرویشن کی طرف لے کے آتا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب آنریبل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور اللہ کے آخری نبی ہمیں اس فطرت سے متعلق کرتے ہیں, اس سے جوڑتے ہیں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور جس پہ ہماری آئندہ نسل انسانی کی بقا کا دار و مدار ہے. اور میرے نزدیک یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اگر آپ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو آپ اگر اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح
ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہو کے، ایک اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اس کی تخلیق اور اس کی مخلوق سے محبت میں اس زمین کی اور اس پہ پھیلی